اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ٹاپک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک جو ہے ایک ایسپیکٹ آپ کہہ دیں، پہلو کہہ دیں، اور ایک واقعہ ہے جو ہم ابھی سنیں گے اور اس سے ہم اپنے لیے ایک سبق لیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی بہتری لا سکیں اور ہم اپنا بھی جائزہ لے کے اس کو ہم صحیح کر سکیں اور ہم جنت کے اور اللہ کی رضا کے حقدار بننے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں ہمارے پاس ایک واقعہ ہے. حضرت فضل رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، یعنی بہت تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں بہت زیادہ، یہاں تک کہ وہ جا بھی نہیں سک رہے مسجد میں، اور اس حالت میں وہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہیں کہ جمع ہو جائیں. میں نے لوگوں کو جمع کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حمد و ثنا کی اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون انہوں نے ارشاد فرمایا، میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے. جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے. جس کا کوئی مالی مطالبہ ہو وہ مجھ سے مال میرا بدلے میں لے لے، اور پھر کوئی یہ شخص شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے میں میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، یعنی میرے دل میں کوئی آپ کے لیے برائی پیدا ہو جائے گی تو یہ دل میں مت لائیں، یہ شبہ نہ کریں کہ مجھ سے بدلہ لینے میں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی. بغض رکھنا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موضوع ہے. خوب سمجھ لو سب، مجھے یہ بہت محبوب ہے کہ جو شخص مجھ سے اپنا حق مجھ سے وصول کر لے، اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے. یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یا تو آپ اپنا حق مجھ سے لے لیں یا آپ مجھے معاف کر دیں، تاکہ میں اللہ جل شانہ کے ہاں بشاشت قلب کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. میں اپنے اس اعلان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہنے پر بس نہیں کروں گا، بلکہ پھر بھی اس کا اعلان کروں گا. اور اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے. وہی اعلان دوبارہ فرمایا، دوبارہ اس کو اعادہ فرمایا، اور یہ بھی کہا ساتھ کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے، یعنی کسی کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی رہتا ہے تو وہ ادا کر لے. دنیا کی رسوائی، دنیا میں لوگ کیا کہیں گے، ہنسیں گے، دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے، اور کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے. تو اس کے کیا ہوا کہ صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا میری 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آپ کے مطالبے کی تکذیب نہیں کرتا ہوں، یعنی اس کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ درہم کیسے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، ایک مانگنے والا آیا تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا
تو انہوں نے اس آدمی نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ درہم جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کون سے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ایک دن ایک آدمی آیا تھا، سائل آپ کے پاس آیا تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ 3 درہم اس کو دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ 3 درہم اس کو دے دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، یعنی جو سرکاری خزانہ ہوتا ہے نا اس کے ہیں میرے ذمے، میں نے خیانت سے اس سے یعنی چوری چھپے یا آپ کہہ دیں خیانت سے اس سے لیے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں خیانت کی تھی؟ تو کہا تھا کہ اس وقت میں بہت زیادہ محتاج تھا، غریب تھا، تو اس لیے میں نے پھر خیانت کر لی، یعنی چوری کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان سے لے لو، یعنی یہ جو 3 درہم یہ بھی دے رہے ہیں یہ ان سے لے لو۔ تو یہ ہم نے ہمیں پہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہمارے پاس کسی کے کوئی پیسے ہیں یا ہمارے جو مالی معاملات ہیں زیادہ تر ہمارے شوہر ہی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر نے کہیں سے کوئی ایسا پیسہ لیا ہے یا کوئی ایسا مالی معاملہ ہے کسی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، تو پھر آپ ضرور ان کو بھی کہیں کہ وہ اس معاملے میں جو آخرت کا معاملہ آگے رکھ کے وہ معاملہ صحیح کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کسی کے پیسہ رکھا ہوا ہے، امانت ہے، یا کسی سے آپ نے کسی وقت میں لیا ہے اور واپس نہیں کیا، تو ضرور اس کو واپس کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی بات آپ نے کر دی تھی کسی کو جس سے اس کا دل دکھ گیا، تو اس سے پھر معافی مانگنی چاہیے۔ اور معافی مانگنے کا میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہم عموماً اپنے رشتہ داروں میں، نوکرانیوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ جن کے ساتھ بھی پڑتا ہے، آفس میں ہوتے ہیں، تو ہم سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس سے دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم نے ایک کام کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ ایک جملہ بولنا ہے، کہا سنا معاف کر دو، کہا سنا معاف کر دو، معاف کر دیا۔ اگر کوئی بات ایسی میں نے کہہ دی ہے یا کوئی ایسی میری کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو میں اس سے آپ کی معافی مانگتی ہوں۔ تو یہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں ایک عادت بنا لینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت تکلیف میں تھے، بخار تھا، اور اس کے باوجود دوسرے کے سہارے، اور وہ گئے مسجد میں اور لوگوں کو کہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، جنت کی بشارت مل چکی ہے ان کو۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم نے اپنی قریبی، جو بھی ہمارے قریبی ہیں، مختلف، اس میں رشتہ دار بھی ہو سکتی ہیں، دوست بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کام والیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو کہا سنا معاف کر دینا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے، جس سے وہ تمام باتیں جو ہم نے تکلیف کسی کو دی باتوں کے ذریعے سے، یا غیبت سے کسی کی غیبت کر دی، اور جو ہے نا کوئی ایسی جو ہے نا کسی ایسے وقت میں اس کو فون کر دیا کہ وہ نیند کے وقت تھا، یعنی آرام کا ٹائم تھا اور ہم نے کر دیا، یا کوئی اور اس قسم کی تکلیف ہم نے دے دی، تو ان تمام کا ازالہ ہو جائے گا اس سے۔ لیکن پیسوں کا نہیں ہوگا۔ پیسوں کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہوگا کہ جس سے آپ نے پیسے لیے ہیں، آپ نے اس کو وہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ مال کے معاملے میں اس کی معافی کا طریقہ یہی ہے۔ آخر دعوانا